بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540483 0344 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ یہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، یہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ مومن کے مقام کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی اختتام کے قریب ہے، اور آج بھی ہم خلیفہ رسول سالار صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے آپ کی سیرت کے گوشے جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، بالخصوص آپ کی سپاہ گری بہادری اور آپ کے جو حسین کارنامے فتوحات کی شکل میں ہیں، وہ عموماً ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ برادران اسلام، ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جس طرح محبت میں، عشق میں، ایمان میں پوری امت سے آگے تھے،
بہادری میں بھی آپ پوری امت سے آگے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فیصلہ کن ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، سب سے بڑا شجاع لوگوں میں کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، کیونکہ حضرت علی کی بہادری ضرب المثل ہے، تو آپ بڑے بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب ذرا غور کریں حضرت مولا علی کی حق اور حقیقت پسندی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر، تو جنگ بدر میں ہم سب لوگ میدان میں لڑتے بھی تھے، رکتے بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کا فریضہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد تھا، اور جتنے بھی کافر تھے ان کی تلواروں، تیروں اور نیزوں کا نشانہ حضور تھے۔ ہر تلوار کو روکنے والا ابو بکر تھا، ہر نیزے کو جھیلنے والا ابو بکر تھا، ہر تیر کے سامنے آنے والا ابو بکر تھا۔ ھذا اشجع الناس، یہ ہے سب سے بڑا بہادر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب مکۃ المکرمہ میں مکے کے ظالموں نے ظلم کا ہر حربہ آزمایا، اپنے ظلم ستم کا حضور کو نشانہ بنایا، اس وقت آپ کہتے ہیں مجھے قسم ہے خدا کی، ما دنا منا احد الا ابو بکر، حضور کا پہرہ دینے والا، حضور کو نرغے سے چھڑانے والا، اپنے آپ کو حضور پر گرا کر حضور کو بچانے والا سوائے ابو بکر کے کوئی اور نہ تھا۔ قسم کھا کے مولا علی نے فرمایا۔ اب مولا علی ہم سے زیادہ سچے ہیں کہ نہیں؟ ساری کائنات کے سکالر عالم مولانا کٹھے کر لو، مورخ بخاری مسلم ساری کائنات جمع کر لو، میرے مولا علی کا قول سب پہ بھاری ہے۔ اور پھر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بذات خود بہادر ترین ہستی، سب سے بڑے بہادر ہماری زبانوں میں، ہمارے دماغوں میں حضرت مولا علی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہادر کو بہادر پہچانتا ہے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ہر فیلڈ کا میدان کا آدمی اس میدان کو پہچانتا ہے کہ اس میدان میں سب سے آگے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس سبزی فروٹ والے آنو سبزی فروٹ والے چنگی طرح جان دیں، تاجرانو تاجر بہتر طریقے سے جان دیں، عالمانو عالم بہتر جان دیں، افسرانو کیڑا افسر چنگا ہے۔ اسی طرح جو جس کا میدان ہے، میدان میں رہنے والا پہلوان پہلوان کو جانتا ہے کہ اے پہلوان۔ حضرت مولا علی جیسی ہستی اپنے آپ کی نفی کر کے جسے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تو بھی وڈا پہلوان ابو بکر ہے۔ جو مولا علی کا فرمان ہے ہمارا اس پہ پکا ایمان ہے، اور علی کے قول کا منکر بے ایمان ہے، اس لیے ماننا پڑے گا۔ پھر
حضرت علی فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ حضور پر اٹیک کیا کافروں نے، وہ زد و کوب کر رہے تھے، اب ہم میں سے، حضرت علی تو کہتے ہیں میں تو چھوٹا بچہ تھا، اور بھی کوئی ایسا نہ تھا جو حضور کو ان ظالموں کے نرغے سے نکالتا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، مجمع کو چیرتے ہوئے، گراتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے حضور تک پہنچے۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے یاد ہے آپ کے ہونٹوں پر یہ جملہ تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ کہتے جاتے تھے، مجمع کو چیرتے جاتے تھے۔ مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے او ظالمو، مکے والو، اس ہستی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ جو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تم بتوں کو پوجو آزادی سے، میرے سونے محمد کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے ہو۔ سمجھے آپ؟ حضرت علی کہتے ہیں یہ کہتے کہتے حضرت ابو بکر خیمے کی طرح حضور پہ گرے، حضور کو اٹھایا اور عرض کیا آپ تشریف لے جائیں، آپ کے حصے کا ہر دکھ میں سہوں گا، ہر درد میں سہوں گا، ہر علم میں سہوں گا، کسی سے نہیں کہوں گا، چپ رہوں گا۔ آنکھ میں آنسو آئے جاتے ہیں، ہم یہ موتی لٹائے جاتے ہیں، چوٹ پر چوٹ کھائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں، چوٹ پر چوٹ کھائے جاتے ہیں۔ کہ آخ دے سارن کہ تیرے حصے دے اللہ کرے غم مینو مل جان، اے صرف شاعری ہے تے اتوں اتوں ایویں جٹ جپا، اللہ کرے تیرے سارے دکھڑے، اللہ کرے تیری جاتے میں مر جاواں، تے جے مرن دا ویلا آوے تے پھر او نعت خانہ دی طرح، نعت خانہ آدھا سی نہیں تھے کھلو کے اللہ کرے میں مدینے جاواں مڑ نہ آواں، مدینے جاواں مڑ نہ آواں، تے او گیا مدینے تے آ گیا بخار، تے دوجا دن نہیں آیا تے بخار ذرا تیز ہویا، تے اتھے پیا رووے تے رب نو پیا آکھے رب آ کی تے توں او لاہور علی گل سچ تے نہیں سمجھ لئی۔ ایتھے آدھے نے مدینے جاواں تے موڑ نہ آواں، تے اتھے آدھے نے ربا کی تے تو سچ تے نہیں سمجھ لیا، مدینے جاواں تے موڑ نہ آواں۔ سبحان اللہ۔ کہتے سارے ہیں مرتا کوئی کوئی ہے۔ صدیق اور پھر کوئی بندہ خود کہے، بندہ یہ کہے اے یہ میں نے کیا، یہ نہیں، دوسرا کہے۔ سچائی صداقت یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر عملاً حضور کو بچانے لگے، سارے دکھ حضور کے خود سجدہ کر جو سیس سجن دیاں، میاں صاحب کہتے ہیں سجدہ کر جو سیس سجن دیاں، قدماں وچ نہ لایا، ایویں بھارا بھار نکما سر تے رکھیا چایا، تے جان ہووے قربان سجن تو، جان ہووے قربان سجن تو، تے دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نباہ محمد تے کچھ پرواہ نہ یاراں۔
مولا علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے یہ کہتے کہتے سارے دکھ تیر سارے ستم اپنے سر پر لیے. حضرت شاہ نیاز بریلوی کہتے ہیں عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. اور یہ کہتے کہتے مولا علی رو پڑے. روتے روتے اتنے روئے داڑھی میرے علی کی تر ہو گئی صدیق کی یاد میں. اللہ وفا صدیق کی وفا یاد کر کے علی روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. یہ صدیق ہے. پھر تیسرا منظر اسی جگہ پہ حضرت سیدنا مولا علی نے پوچھا کہ او میری تقریر سننے والو بتاؤ مومن آل فرعون اچھا یا حضور کی امت کا مومن اچھا؟ ہن تسی ادھے سمجھ گئے ہو تے ادھے اجے. مومن آل فرعون وہ تھا جس کے نام پہ قرآن کی پوری سورت ہے 23ویں سپارے میں سورت مومن. اور وہ مومن ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. وہ اور یہ جملے بھی اس مومن کے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پل پڑتے تھے نا فرعونی تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ یوں ہوتا تھا اپنا ایمان چھپاتا تھا. ویسے وہ کہتے نا وہ تیسری کیفیت سے نہ ادھر شامل وہ تیسرا بن کے آتا اور آ کے کہتا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس بندے نو کیوں مار دے ہو جڑا آدھا میرا رب اللہ. وہ تھا مومن آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کی دور کا مومن. حضرت مولا علی اس کا اور حضرت ابو بکر کا کمپیریزن کر رہے مقابلہ. کہتے وہ مومن اچھا جو حضرت موسیٰ کو بچاتا تھا یا یہ مومن اچھا جو میرے محمد عربی کو بچاتا. عقل ہوئے نا علی والی پھر صدیق سمجھ آندا ہے. مولا علی والا دماغ ہو. ابلیس کی اولاد شیطان کی نسل کو کیا پتا کہ صدیق کون ہے. صدیق کی عظمت پوچھنی ہے تو یا خود نبی سے پوچھو یا مولا علی سے. اللہ. حضرت مولا علی نے کہا وہ اچھا یا وہ. اب لوگ چپ ہن فیصلہ کنج کریے. آپ نے فرمایا اب میں فیصلہ دوں. کہا فرمائیے. فرمایا اس مومن کی ساری زندگی اور مکے میں جو نبی کی حفاظت کر رہا ہے اس کی زندگی کا ایک پل. یہ ہے مولا علی کا فیصلہ. شیر خدا کا فیصلہ. مولا مرتضی کا فیصلہ. اس کی ساری زندگی اور ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ ایک ثانیہ ایک پل اس کی ساری زندگی سے اعلیٰ ہے کیونکہ ادھر موسیٰ ہے ادھر کملی والا ہے.
فرق سمجھ آیا؟ وہ پہرے دار ہے حضرت موسیٰ کا، یہ پہرے دار ہے موسیٰ کے سردار کا۔ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی، او مومن سپاہیاں دا سپاہی ہے تے اے مومن او دا سپاہی ہے جے دے واسطے رب کائنات بنائی ہے۔ کیوں جی؟ مولا علی نے فیصلہ دیا، فرمایا اس کی ساری زندگی آگے آخری جملہ مولا علی کا، آپ فرماتے ہیں یہ بھی فرق ہے کہ وہ مومن قاتما ایمانہ حضرت موسیٰ کو چھڑاتا تھا پر اپنا ایمان چھپاتا تھا، وَحَاذَا تے اے ابو بکر مومن اعلان ایمانہ اپنے ایمان کے ڈنکے بجاتا تھا، ایمان کے ڈھول بجاتا تھا، ساری دنیا کو سناتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کسی نہ کسی غزوے میں، کسی نہ کسی عذر سے کوئی نہ کوئی صحابی پیچھے رہا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت مولا علی جنگ تبوک میں عذر تھا کہ خود حضور انہیں مدینے میں چھوڑ گئے، پیچھے تو رہ گئے، لیکن صدیق بچپن سے لے کر آج کے اس لمحے تک، جس لمحے میں صدیق پورے میں بول رہا ہوں، لکھ رکھیں، اور یہ بھی امید ہے کہ اس آج کے جمعے کے اس 1:05 لاہور داتا کی نگری سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کی صبحوں سے لے کر پھر جنت میں عبدالعباد لمبی ہوگی ملاقات، صدیق رہے گا نبی کے ساتھ۔ اے آخ دے سارے نے آخ دے کہ ساتھ دینا ہے تو عمر بھر کا دو گھڑی کا سہارا نہیں، یہ شاعری ہے، لیکن صدیق کو قدرت نے یہ مرتبہ دے دیا ہے۔ بچپن سے ساتھ آیا، پھر کاروبار بھی قربان، اولاد بھی، مرتبہ بھی، بچے بھی، بیٹیاں بھی، وطن بھی، لباس بھی، آس بھی، جو کچھ تھا اس کے پاس بھی۔ رانجھا کر دینی میں اپے رانجھا ہوئی۔ کیوں جی؟ سارے آکھو مینو دیدو رانجھا، ہیر نہ آکھو کوئی۔ ہے کوئی ایسا؟ بندے دے پتران دی طرح بندہ انسان دا پتر بن کے تولے تے ٹھیک بولے تے مک جاندے نے سارے ہی رولے۔ بہادر سب سے بڑا صدیق،
عالم سب سے بڑا صدیق، نبی کا محرم اسرار سب سے بڑا۔ جنگ بدر تھی جس کی طرف حضور سیدنا ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا مولا علی نے فرمایا جنگ بدر میں نبی کا پہرے دار کون؟ اور پھر سارے مشورے جنگوں کے حضور کس سے پہلے لیتے تھے؟ آغاز بھی صدیق سے، انجام بھی صدیق سے۔ جب جنگ بدر میں 70 کافر پکڑا گیا، حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا ہن انہاں دا کی کریے؟ کیوں جی؟ بندہ کدے نال پہلے مشورہ کر دے؟ جڑا سب تو زیادہ دانا تے سب تو زیادہ قریب۔ ہن تسی پیارے تے مینوں سارے ہو تے مشورہ ہن میں تساں سارے نال کردا ہوندا، اگلے جمعے میں کی دسنا ہے؟ وہ پوچھدا میں کدے کولوں ہاں؟ 1 یا 2 یا 3 ظاہر ہے۔ تو حضور نے پہلے مشورہ 70 کافر سردار جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں رسوں میں، حضور حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں ہن دس انہاں دا کی کریے؟ انہاں پھر کی آکھیا؟ انہاں آکھیا اونج تے تسی مرضی دے مالک ہو، میرا مشورہ اے ہے اس سارے جناب دے رشتہ دار نے۔ ہائے ہائے ہائے، گل پھر اسے پاسے ٹر گئی۔ تو آڈے ہین تے دشمن پر ہین تے تو آڈے سارے ہی سرکاراں تو آڈے رشتہ دار نے۔ تے میرا خیال یہ ہے کہ انہاں کلو فدیہ لے کے انہاں نو تے ہن دوسرے نمبر دیواری آئی۔ حضور نے فرمایا عمر ادھا جی سرکار تو دس کی کریے؟ انہیں آکھیا سرکاراں جیڑے ہیں نا میرے رشتہ دار وہ میرے حوالے کرو تے میں انہوں مولیاں دی طرح کپاں، تے آپ دینا جیڑے اے مولا علی دے حوالے کر دے ہو اے آپے ٹکن انہوں۔ سرکار اچھا تے ہون میں نو دسو فیصلہ حضور نے کدے مشورے تے کیتا؟ صدیق دے۔ جو بھی مرحلہ جہاں بھی مرحلہ آیا صدیق کا پلہ جان دے اللہ۔ جنگ احد ہے، غلط فہمی پھیلی، سارے صحابہ غلط فہمی جو پھیل گئی، حضور شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا لڑیں تو کس کے لیے؟ سارے تتر بتر ہو گئے۔ 14 بندے قائم رہے، ان میں ایک حضرت ابو بکر ہے، دوسرا مولا حیدر ہے، تیسرا حضرت عمر ہے، حضرت طلحہ ہے۔ یہ تقریباً 14 بندے بنتے ہیں جو یہاں اسی طرح جنگ خندق ہے، حضور کے حصے کی مٹی بھی ابو بکر اٹھا رہا۔ جتنی جنگیں ہوتی رہیں میرے نبی کے مشیر رسول اللہ کا وزیر سرکار خود فرما گئے وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض۔ حضور فرماتے ہیں میں سلطان ہوں کائنات کا، آسمانوں میں بھی حکومت میری ہے، زمین پہ بھی حکومت میری۔ میں نو یہ دسو جنہ دی حکومت ہوں دی کوئی اختیار شختیار بھی ہوں ہے کہ کوئی نہ؟ اے تے او جیڑا بندہ بھوسی دال بھی کھا کے آیا بیٹھا ہے انہوں بھی سمجھ آ جانی ہے۔ وہ جیتے وزیر ہوں دے صدر ہوئی ہوں دے۔ حضور فرما رہے ہیں وزیر آیا فی السماء، آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، اور وزیر آیا فی الارض، زمین میں بھی میرے۔ پھر
نہ دسے، فرمایا جبریل اور میکائیل ادھر آسمان کی سلطنت میں میرے وزیر ہیں، زمین میں ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ کم از کم اے تے سمجھ آ جانا چاہیے کہ بادشاہی ادے بھی میری سرکار دیے تے ادے بھی میری سرکار۔ بہادر، اور بہادر وہی ہوتا ہے جس کا ایمان پاورفل ہوتا ہے۔ کچے ایمان والا کبھی ادھر ڈھیل میل یقین، سرکار فرماتے ہیں لو وزنا ایمان و ابی بکرن بے ایمان امتی لا راجہا ایمان و ابی بکرن، اگر میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، پوری امت سے تنہا ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ ایمان طاقتور ہو، ایمان سے یقین بنتا ہے نا، تو پھر بندہ جب اپنے مقصد کو بالکل کھلا واضح، جن کا مقصد ہی واضح نہ ہو وہ بہادر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہادری کا تعلق ایمان کی طاقت سے ہے، ایمان کی قوت سے ہے، اور ایمان میں صدیق عرش سے پرے ہے، یقین میں، دین میں، قربانی میں، ایک ایک صفت میں صدیق کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے آخری 4 دن تھے نا جب حضور بیمار ہوئے تھے، مغرب کی نماز میرے نبی نے آخری نماز پڑھائی تھی۔ کون سی نماز؟ مغرب کی نماز۔ پھر حضور مصلی پہ تشریف، عشاء کی نماز کا وقت تھا، حضور ایک مرتبہ نہائے، پھر غشی بے ہوشی، پھر نہائے، پھر نہائے، بلال دروازے پہ، آقا منتظر ہیں غلام۔ لیکن جب حضور تشریف نہ لے جا سکے مسجد تو اندر سے آواز دی، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ہم تو نہیں آ سکتے، اب ہمارے بعد نبوت کے مصلی کا وارث صرف صدیق۔ بندہ بالکل گیا گزرا جس نے الف بھی نہ پڑھا ہو، چلو ایک نماز حضور انہاں نو آکھ دے، دوجی حضرت عمر نو آکھ دے وانڈ کے، پھر نماز دا ویلا آیا، پھر بلال آیا، حضور نماز دا ویلا آ گیا، پھر وہی آرڈر ابو بکر سے کہو۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا، سرکار میرے ابا دا دل بڑا نرم ہے، مہربانی کرو، حضرت عمر دل دے مضبوط نے، انہاں نو آکھو نماز پڑھاون۔ سرکار نے فرمایا، او یوسف کی صواحب چپ کرو، ابو بکر کے بغیر نہ رب راضی ہے، نہ میں راضی ہوں، نہ کوئی مومن راضی۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت بی بی حفصہ سے کہا، بی بی حفصہ سے رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری گل تے حضور نہیں سن دے، تو سفارش کر، تو اپنے ابے دا نام لے، تیرے ابے نو سرکار مصلی تے کھڑا کرن۔ حضرت حفصہ نے کہا، آپ حضرت ابو بکر کو ہی مصلی پہ کھڑا کرتے ہو، میرے بابا کو بھی عزت ہے نا، ہون تے مصلی دی کوئی شان وقار شکار، وہ کیونکہ مصلی تے آن آلے بھی ہونج دے تے بٹھان آلے بھی ہونج دے، دونوں ہی ہونج دے، تے مصلی رسول دا ہوئے تے کھڑا کڑان آلا بھی خود رسول ہوئے، پھر تے گال ہے نا۔ تو میرے
حضرت سیدہ حفصہ نے حضور کو کہا میرے ابے نو بھی حکم چا کرو. تے جیڑیاں ہوندیاں بیبیاں انہاں دے حق ہوندے نے. تے جب حضرت سیدہ حفصہ نے یہ کہا تو ذرا لفظ سنے میرے نبی کے. آپ نے فرمایا حفصہ یہ تینوں کنے آکھیا ہے ابو بکر نو میں اگے کیتا ہے؟ ہن سمجھو ذرا سرکار تسا نہیں کیتا تے کنے کیتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَدَّمَهُ اے میرے مسلے تے صدیق نو رب نے اگے کیتا ہی. ساری امت پیٹ پیٹ کے مر جائے صدیق نو مسلے تو کسے دا پیو نہ تب نہ اب نہ قیامت تک نبی دے مسلے دا وارث صدیق صدیق صدیق. ہون ذرا میرے مولا حیدر دی تصدیق سن. اے جھوٹے حیدری بھنگ دے پیالے پی کے مسئلے نہیں سمجھے جاندے. دماغ پاک ہونا چاہیے ہے, دل پاک ہونا چاہیے ہے, زبان پاک ہونی چاہیے, پھر حیدر کرار سمجھ آندا ہے. حضرت حضور کا وصال ہو گیا, بلکہ حضور کے وصال کے بیچ میں ہی حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ علی اے جڑے بنو ہاشم نے انہاں دے چہرے اندے رنگ میں جاندا, تو بچہ ہے پتر چاچے ساننا اے سرکار دے جڑے رنگ نے مینوں لگدا انجے آپ مہمان نے, میں جاندا اپنے پیارے اندے چہرے اندے رنگ, مینوں دس دے نے کہ سرکار نے ساتو ہجر فراق دی اے تلوار چل جانی ہے. ہمت کر علی, چلیے سرکار کول پوچھئے کہ تواڈے بعد مولا علی فرمایا چاچا نہ, جے آپ نے کچھ دینا لینا تے آپ ہی دین گے, اسا منگنا نہیں. یہ تو پتہ چلیا ایک کہانیاں جیڑیاں مغیرہ بن سعید بیمانہ بنائیاں نے کہ حضور لکھ کے دے گئے سن یہ حضور نے فلاں مقام تے مولا علی نو خلیفہ بنایا, تے حضرت عباس جدو مولا علی نو آکھ دے سن آ گل کر لویے, او آکھ چڑھ دے چاچا میں نو حضور نے پہلے ہی لکھ دیتی ہے خلافت. نہیں سمجھ آئی؟ ایویں کہانیاں. دو نشائی سن نہ بھنگ پی لئی چوکھی تے ٹر پے, انہیں کہا آولو, انہیں کہا کدے چلو, انہیں کہا مدینے چلو. پی لئی نا چوکھی تے ٹر پے کیڑے پاسے بیٹھے خیر نال بدامی باغے چن جا مدینے رہنے, نہ جہاز تے نہ کوئی بس سے. پی لوے نا بندہ تے پھر دماغ اکھڑ جاندہ ہے. تے دو میں ولو تے چھلو, او چھلو آکھے ولو نو آ ولو مدینے چلو, او ٹور پے تے اگو پھر ولو بولے چھلو نو, انہیں او 3-4 قدم ٹورے نا میں قلعے تک, تے آکھن لگا اوے چھلو خیال کریں کتھے مدینے اگے نہ نکل جاوی. اے سانو مسئلے دس دینے, انہاں شودیاں نو کی پتا کہ حیدر کرار کنہ صدیق دے نال پیار. حضور کا وصال جب ہو گیا نا, حضور کا وصال تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. ہاں جناب ابو سفیان تشریف لے آئے, حضرت مولا علی کو انہوں نے کہا تو یار ہمت نہ کردہ, ہن اے ابو بکر نائب بن جائے تے آپا ہاشمی ہو کے رہ جاویے, گل بندی نہیں.
تو ہمت کر جے تو آدھا ہے نا بندیاں دی لوڑ ہے تے میں پورے مدینے نو شاہ سواراں پیدل تے تلواراں آلے نال پورے مدینے دی وادی بھر دے وانگا. نالے آپا ہاشمی تھوڑے ہاں قریشی تھوڑے ہاں. تو ہمت کر. مولا علی ہون چاک دے او میں تے پہلے ہی خلیفہ بلا فصل ہاں آگ سکتے سن نا. میں نو حضور دے گئے نے لکھ کے آگ گئے نے زبانی آگ گئے نے. آپ نے فرمایا ابو سفیان شرارتہ نہ کر نہ کر. پہلے بھی تو انج کردہ رہے ہیں ہون بھی تو باز نیا آندہ انج نہ کر. اگلی گل جڑی دس رہے ہیں او سمجھو. آپ نے فرمایا کہ جے سرکار نے مینو ہی خلیفہ بنانا ہوندا تے جدوں حضرت ابو بکر نو اپنی ہین حیات ایک نماز پھر دوجی پھر تریجی پھر چوتھی پھر پنجویں پھر چھویں پھر ستویں جمعرات نو شروع ہوئن تے پیر دی سویر تک ہر نماز ویلے ہر واری حضور فرمان دے رہے ابو بکر نو آنکھو مصلی سنبھالے. اگے لفظ میرے مولا دے سنو. آپ نے فرمایا ابو بکر باہر سی میں اندر سا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ابو بکر باہر سی میں اندر سا. او دا گھر سخ دی وسطیت سی آندیاں ٹائم لگ دائے میں پنجے ویلے نال سا. میں حاضر سا. ابو بکر غائب سی. ابو بکر دور سی میں حضور سا. انہاں دے آن جان دے اتے کچھ پردہ سی. میں تے ویر بھی ہاں تے پتر بھی ہاں تے زہرا میری ہی بیوی ہے. حسنین کریمین میرے ہی پتر نے. میرے کولوں کیڑا پردہ؟ میں غائب نہیں میں حاضر سا. میں بیمار نہیں میں صحت مند سا. اگر سرکار نے مینو مصلا دینا ہوندا مینو دے چھڑ دے. ہون فیصلہ سدھا ہی ہے کہ میرے آقا نے ابو بکر نو ساڑے دین دا امام بنا دیتا. علی نے ابو بکر نو اپنی دنیا دا امام من لیا. ایک نماز بھی کوئی مائی دا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ مولا علی نے صدیق اکبر دے پیچھے نہ پڑی ہوئے. اب ذرا بہادری کی بات آ رہی تھی. جب سرکار دو عالم تشریف لے گئے فتنے بارش کی طرح برسے. منکرین زکوٰۃ کچھ لوگ ایسے نوے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا تو حضور کے جاتے ہی سب سے پہلا ایک شوشہ منافقوں نے چھوڑا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ان کا وصال ہی نہ ہوتا. انہوں نے مسلمانوں کے ایمان پہ ضرب لگائی. خود بھی ظالم بے ایمان تھے اوپر سے کلمے پڑھتے تھے. پہلا فتنہ شک پیدا کیا ایمان کے اندر اور شک بڑی مصیبت ہوتا ہے. کبھی بھی عقیدے میں شک پڑ جائے. آج کل بھی یہ جو سکالر ٹی وی پہ باندر ناچ رہے ہوتے ہیں یہ مرزا جہلمی جیسے بندر یہ ریچھ یہ سارے باندر صرف اس لیے بکواس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایمان کے اندر شک پیدا کر دیا جائے. بس اتنا ہی مصیبت کافی ہے. انہوں نے شک پیدا کیا. دوسرا فتنہ تھا جن لوگوں نے کہا نماز تو ابو بکر پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. تیسرا فتنہ وہ تھا جو نماز کے بھی منکر ہو گئے زکوٰۃ کے بھی منکر ہو گئے. چوتھا فتنہ اس سے بھی بڑا وہ تھا منکرین ختم نبوت. جھوٹے نبیوں کی یلغار ہو گئی. یمن سے کوئی نکل رہا ہے کوئی ابنا ادھر یمامہ سے نکل رہا ہے کوئی عورتیں بھی نبوت کی دعوے دار بن گئیں اور ان کے پیچھے کسی کے ساتھ 12,000 کسی کے ساتھ 50,000 کسی کے ساتھ 10,000 اتنی بڑی یلغار پڑ گئی. اور آگے ایک فتنہ اور کہ
خلافت کے معاملے میں جو مدینے میں یہودی اور منافق رہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے انصار کے دماغ میں پھونکا کہ خدمت کرنے والے تم، جگہ دینے والے تم، لہذا خلیفہ بھی بننے کے حقدار تم، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کو لا کھڑا سامنے کر دیا۔ یہ بھی اتنا بڑا فتنہ کہ حضور موجود ہیں ابھی دنیا میں، آپ کا جسم اقدس موجود ہے، اور مسلمان عین ممکن ہے تلواریں نکلیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑنے لگیں خلافت کے مسئلے کے اوپر۔ اب آپ سمجھے۔ اور پانچواں اس سے بھی اور بڑا مسئلہ کہ روم کی سپر طاقت اپنے جبڑے کھول کے ہڑپ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تلی ہوئی۔ یہ بھی فتنہ، ایک اور فتنہ کہ جو ہی سرکار دو عالم نے پردہ فرمایا، منکرین زکوٰۃ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اور آ کر یعنی حضور کے وصال اور آپ کی تدفین کے بعد انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر سے مذاکرات کیے کہ آپ نماز ہم سے پڑھوا لیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، آپ کو دولت ہم نہیں دیں گے، یہ حصہ ہم نہیں دیں گے۔ اب ساتھ ساتھ مذاکرات کرتے رہے، ساتھ ساتھ طاقت کا نظارہ کرتے رہے کہ بندے کتنے بے ہوش ہیں، کتنوں کو ہوش ہے، کتنے فوجی ہیں، کتنے لڑ سکتے ہیں، مدینے کی حالت کیا ہے۔ جوں ہی وہ اٹھے آپس میں کہنے لگے اسامہ بن زید لشکر لے کے نکل گیا ہے، مدینے کا والی وارث اب یہ چند بندے ہیں، ہم حملہ کر کے مدینے کو بھی تہس نہس کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے اسلام کو بے خوبن سے اکھیڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ اٹھ کے نکلنے لگے۔ اب صدیق کی عقل دیکھیں، نظر دیکھیں، بصیرت دیکھیں، بصر دیکھیں۔ آپ نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود سب کو بلا کے کہا کہ یہ جو مذاکرات کر کے جا رہے ہیں، اب یہ مدینے پہ حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یہ غدار جا رہے ہیں، اور یہ لوگ مدینے سے 12 میل دور ان لوگوں کے ڈیرے اور رہائشیں تھیں۔ اب منظم جتھے انہوں نے تیار کر لیے۔ اب ذرا میں نے کہا نا سپاہ سالار اعظم ابو بکر صدیق، آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ نبی پاک نے اپنی ہین حیات، اپنے وصال سے 3 دن چند دن پہلے حضرت اسامہ کو روم جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت زید کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ کو حضور نے خود تیار فرمایا کہ لشکر لے جا، علی بھی تیرا سپاہی، عمر بھی تیرا سپاہی، ابو بکر بھی تیرا سپاہی۔ اب حضرت اسامہ 18 سال کا حبشی کالا نوجوان، ماں اپنا لونڈی، باپ غلام، آپ غلام، رنگ کا کالا، پرواہ کملی والا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی۔ حضور نے فیصلہ کر دیا اسامہ جائے، لیکن اچانک حضور کا وصال ہوا، اسامہ واپس پلٹ آئے، ماں نے پیغام بھیجا، بی بی ام ایمن نے، پتر واپس آ جا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ روتے ہوئے پوری فوج پلٹ آئی۔ اب چند دن گزرے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلا فیصلہ یہ کیا، فرمایا اسامہ کو بلاؤ، بلا، فرمایا پورا لشکر تیار کرو، کر دیا گیا۔ فرمایا چڑھ اسامہ گھوڑے پہ۔ اب ذرا غور کرنا کتنا نازک حالات ہیں، میں نے اشارہ کیا ہے کتنے نازک حالات ہیں۔ مدینۃ المنورہ کی بستی نہیں، پوری سلطنت خطرے میں، پوری سلطنت خطرے میں۔ جب سلطنت خطرے میں ہو، منکرین زکوٰۃ الگ، پورے مرتد الگ، ختم نبوت کے ڈاکو الگ، روم کی طاقت الگ، اندر کے دشمن منافق یہودی الگ، اتنی ساری مصیبتیں بالکل جبڑے کھول کے کھڑی ہیں۔
ہڑپ کرنے کے لیے اژدہا بن کے، لیکن صدیق نہ ڈرا ہے نہ گھبرایا ہے۔ یہ ایمان کہاں سے آیا ہے؟ اسامہ تیاری کر ہو گئے تیار، حضرت عمر کو سارے مدینے والے انصار کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا عمر ہمت کر، سمجھا ابو بکر کو کہ اس وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ آپ حضرت اسامہ اور لشکر کو، اور روم کہاں، شام کہاں، اور یہاں دشمن سر پہ چڑھ آیا ہے اور تو سارے بندے تو ادھر بھیج رہا ہے، پیچھے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ہمیں رکھ دیں گے یہ ظالم۔ حکمت کا تقاضا ہے اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی، فرمایا عمر ہوش کر، جو جھنڈا میرے رسول نے باندھا ہے ابو بکر وہ کبھی کھلنے نہیں دے گا۔ باقی تو خطرے مجھے بتاتا ہے، فرمایا اگر ابو بکر مر جائے، کٹ جائے، اور اس کی بوٹیاں آ کر باہر سے مدینے میں اس کی لاش کو بوٹیاں کر کر کے درندے نوچ کے لے جائیں، یہ مجھے قبول ہے، لیکن حضور کے فیصلے نافذ کر کے رہوں گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت ابو بکر سے بات کر کے حضرت عمر آ گئے، کہا جی انہاں تلاں وچ تیل کوئی نہیں، یہ دال اپنی گلنی نہیں۔ پھر مدینے والوں نے کہا عمر پھر جا ایک اور تجویز پیش کر۔ کہا کیا؟ کہا کہے حضرت ابو بکر کو کہ آپ اگر یہ نہیں مانتے، حضور کی بات اور تھی، اب حالات یکسر پلٹ گئے، آپ اسامہ کو سپہ سالار نہ بنائیں، ایک حبشی، دوسرا غلام، تیسرا ناتجربہ کار لڑکا، اور چوتھا 18 سال کی عمر، اور آپ مولا علی کو اس کا سپاہی بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، کوئی تجربہ کار، کوئی بظاہر عقل ٹھیک کہہ رہی ہے نا جی، کوئی تجربہ کار، کوئی عمر رسیدہ بندہ سپہ سالار بنائے۔ حضرت عمر نے جا کے یہ تجویز پیش کی، حضرت سیدنا ابو بکر بیٹھے تھے، اٹھے اور یہاں سے پکڑ لیا۔ پہلے رعایت کی تھی نا، داڑھی بھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کے کہا سکلت کا اموں کا، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، یعنی مر جائیں، اے مر جائیں عمر، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے کھوئے، تو مجھے یہ مشورے دینے آیا ہے کہ میں اس کو گھوڑے سے اتاروں جس کو رسول چڑھا گئے ہیں۔ یا کہہ دے سب کو ساتھ دینا ہے دو، نہیں دینا نہ دو، حضور کے فیصلے نافذ کر کے رہوں گا۔ ایسا کوئی جرنیل دیکھا ہے؟ سارے لاجک کے بچے ہوتے ہیں، حکمت کا تقاضا، ڈپلومیسی یہ کہتی ہے، ڈپلو اسی میسی میں میسی ہو گئے۔ لیکن ابو بکر نے کہا ڈپلومیسی نہیں، فرمان رسالت کیا ہے، حکم رسول کیا ہے، برکت ڈپلومیسی میں نہیں، برکت نبی کے فرمان میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا چل اسامہ بیٹھ گھوڑے پہ۔ جب ان کو جھنڈا پکڑایا، جھنڈا لے کر وہ چلنے لگے، ساتھ فوج چلنے لگی۔ اب خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول، آپ ساتھ دوڑنے لگے۔ اسامہ شرمانے لگا، 18 سال دا لڑکا تے نال 60 سال دا بابا ابو بکر۔ انہیں آکھیا چاچا جی یا تسی اتے آ جاؤ یا میں نو تھلے آن دے۔ ابو بکر نے کہا نا، یہ مٹی ابو بکر کے جسم پہ پڑنے دے،
تے تو اتے تے اسی تھلے، تو اتے سونا لگدا ہے. جنوں سپاہ سالار بناوی ہے نا، مولوی فضل الرحمان تے زرداری تے میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کو پیغام ہے میرا، پہلے یا تو سپاہ سالار بناؤ نہیں. یہ کسی جماعت کی طرف سے پیغام نہیں، یہ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں. نبی نے بولا تھا کالے حبشی کو بھی اپنی فوج کا سپاہ سالار بنا دو، تو پھر تم کتنے ہی بڑے ہو، اب زبان بند کرو، جدھر چلائے ادھر چلو. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ جماعت والوں، سیاست کے چکر میں فوج کے اوپر اس طریقے سے حملہ، وہ کیسے ہیں؟ وہ کالے ہیں، وہ چٹے ہیں، وہ 18 سال کے ہیں، وہ 20 سال کے ہیں. اپنی فوج کے سالار کے اوپر ان حالات میں انگلیاں اٹھانا یہ غداری ہی ہوگا. میرے نبی نے 18 سال والے حبشی کو چڑھا دیا گھوڑے پہ، ابو بکر نے اس کے اوپر عمل کروا کے بتایا. پتہ نہیں تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ رسول کا انہیں سپاہ سالار بنانا، پھر حضرت ابو بکر کا انہیں موقوف معطل نہ فرمانا. پھر جب بھیجا تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگ اس ڈر سے بیٹھ گئے کہ پہلے اسامہ دے لشکر نو دیکھو کامیاب آندا ہے کہ کوئی نہ منڈا ایک بھیج دیتا ہے مار مار کے سپر پاور سے ٹکرانے جا رہا ہے، نہ یہ زندہ بچے گا، پھر جیسے مرضی ہوگی انہیں کاٹیں گے. لیکن 40-45 دن گزرے، اسامہ جدھر سے گیا چھا گیا. 40 دن 2 مہینے کے بعد کامیاب ہو کے آ گیا. او منڈا حبشی چھا گیا. ایک بڑی میٹھی بات آ گئی. ایک دن حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، کیا نام میں دھمک ہے، آپ بیٹھے تھے، مجلس میٹنگ کیبنٹ کی ہو رہی تھی، اچانک حضرت اسامہ گزرے. حضرت اسامہ گزرے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. اے جڑی عربیاں دے وچ نا، ہن بھی اسی رہندے ہیں نا عربیاں وچ جا کے، ہن بھی آدھے یا رفیق. انہاں دے وچ بیماری ہے تکبر دی. جی وہ ایک دن اسی جا رہے سا مکہ پاک، مدینہ پاک تو مکے پاک تے، وہ کسی دی وڈی گڈی سی، تو وہ وڈی گڈی تے ویکھ کے وہ چڑھ پائے ساڑھے ہوتے کہ اے تواڈے کول کتھوں آئی. مطلب ہے وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کسی پاکستانی کے پاس ہم سے بڑی گاڑی. یہ بیماری ان میں پرانی ہے. یہ تو میرے نبی کا کمال تھا کہ ان کی بیماری کو دبایا تھا، عصبیت کی بیماری. تو جب حضرت اسامہ گزرے نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ حبشی النسل تھے، غلام تھے، ماما غلام، بابا غلام. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم میں، احترام میں. تو ایک سردار نے کہا، اے دے واسطے بھی تسی چلو اس ویلے تے اے بنا دیتا سی سلار، ہون تے فوجی شوجی بھی کوئی نہیں، ہون بھی تسی کھڑے ہو گئے ہوئے دے اگے. امام ابن عساکر کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ایک میں امیر المومنین، ایک اے امیر المومنین ہے. ہائے ہائے ہائے، ایک میں امیر المومنین، ایک اے امیر المومنین ہے.
تے میں او امیر المومنین جنوں تساں امیر بنایا ہے، اے او امیر المومنین جسوں میرے کملی والے بنایا ہے۔ قلعہ مضبوط ہوئے تے کٹی جیوں چاہے کدے، ٹھیک ہے؟ تے جیڑا ہوندا ہے نا حاکم سپاہ سالار، او ہوندا ہے قلعہ، بھئی انہیں سارا کم کرنا ہے نا، فوج لڑانی ہے۔ اگر ہار گئی فوج تو بدنام وہ، جیت گئی تو تمغہ اسی کو۔ تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق جب آئے نا اسامہ پلٹ کے تو واہ واہ ہوئی، واہ صدیق۔ اب صدیق اکبر کی تھوڑا تھوڑا کر کے میں جلدی جلدی سمیٹوں، جب ادھر وہ تو چلا گیا نا لشکر ادھر روم کی اپنا ملک میں، روم کے ملک میں، پیچھے جو میں نے ابھی بتایا تھا منکرین زکوٰۃ نے جتھے بنا کے 12 میل دائیں بائیں آگے پیچھے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ انہیں کیا پتا رات کو سوئے ہوں گے، مدینے پہ حملہ کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے انہیں فنا کر دیں گے، لیکن انہیں پتا نہ تھا یہ ابو بکر ہے۔ وہ نکال کے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت طلحہ، حضرت مولا علی، حضرت زبیر، حضرت ابن مسعود، تقریباً 6 بڑے صحابہ کو بلایا اور ان کو 6 چوکیاں بنائیں مدینے کے ارد گرد، یعنی 6 طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، تم نے چوکی بنا کے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر 6 طرف سے مدینے کی چوکیاں بنا دی گئیں، اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے مورچہ بنا کے، فرمایا مدینے کا کوئی مرد گھر میں نہ رہے، سب مسجد میں حاضر رہیں، اور وہی ہوا کہ 3 دن کے اندر مدینے پہ حملہ ہو گیا۔ وہ سمجھے تھے منکر مرتد کہ مدینے والے سو رہے ہیں، ایک طرف سے جب حملہ کیا آگے مولا علی حیدر کرار ملے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اب حیدر کرار نے فرمایا تم کیا سمجھے ہو ہم سوئیں گے؟ اے نبی کے دشمن قیامت تک روئیں گے، تم جدھر سے حملہ کرو گے ہمیں جیتا جاگتا پاؤ گے، تم کدھر سے آؤ گے؟ دوسرے جتھے نے حملہ کیا، آگے میرے نبی کا زبیر موجود، تیسرے جتھے نے حملہ کیا آگے طلحہ موجود، چوتھے جتھے نے حملہ کیا آگے ابن مسعود پاک وجود، لب پہ درود۔ پیغام پہنچا صدیق اکبر کی طرف کہ صدیق تیری عقل کو سلام، تیری اپروچ کو سلام۔ دشمن نے حملہ بالکل کر دیا، فرمایا آپ نہ گھبرائیں، ہم آئے کہ آئے۔ اونٹوں پہ ہوئے مدینے والے سوار، فرمایا چل میرے ساتھ حیدر کرار۔ آپ کچھ سمجھے ہیں؟ لوگ سمجھتے بس بیعت ہو گئی تو خلافت بن گئی، قیامت ٹوٹی۔ حضور کی جدائی سب سے بڑی قیامت تھی۔ کچھ لوگ دنیا سے گئے، کچھ لوگ نبی نے ہو گئے رو رو کے، کچھ عقل سے گئے، کچھ بے حس ہو کے، جان میں جان نہ رہی، جانور حضور کی جدائی میں مر گئے رو رو کے، دیواریں پھٹتی تھی حضور کی جدائی میں۔ ایسے میں جس نے امت کو، دین کو، مدینے کو، قرآن کو سنبھالا ہے وہ صدیق کائنات کا رکھوالا۔
اس کے بعد حضرت اسامہ پلٹے، پھر آپ نے 11 لشکر ترتیب دیے. کتنے؟ انہاں تے ہن تانوں سمجھ آندی ہے کہ 11 لشکر کیوں ترتیب دیے؟ بھئی ظاہر ہے 11 طرف سے 11 لشکر ترتیب دیے، ان میں ایک لشکر بحرین کے مرتدین کے لیے بھیجا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر قلعہ مضبوط ہوئے تو پھر دریاوی رستے روک نہیں سکتے. سنیں، صدیق اکبر جنگوں کی 11 کے 11 لشکروں کے اوپر کس کی نظر ہے؟ ہر لشکر کو ہدایات بالکل ٹائم پہ پہنچ رہی ہے، ادھر سے جانا، ادھر سے جانا، یہ ہو تو یہ کرنا. ایک لشکر، ظاہر ہے مولا علی والا لشکر تو بڑا اونچا ہوگا، خالد والا لشکر تو وہ تو خدائی تلوار ہے. ایک چھوٹا سا لشکر بھی تھا، اس لشکر کا سپاہ سالار حضرت اعلیٰ حضرمی تھے. اور یہ بحرین جو ہے وہ سمندروں کی زمین، وہاں یہ لشکر پہنچا. انہوں نے جا کے لشکر نے جو ڈیوٹی لگی نبھائی. اب جب وہ بھاگے نا بحرین کے لوگ، ایک شہر دارین، وہ سمندر پار کے ادھر چلے گئے. حضرت اعلیٰ حضرمی جو ہیں، اب انہوں نے کہا کہ ان کی سرکوبی لازم ہے، مگر وگرنہ یہ سانپ پھر سر اٹھائیں گے. آگے آئے تو بیچ میں سمندر، بیچ میں سمندر. اعلیٰ حضرمی نے کہا ہون کی کریے. انہاں آکھیا، ابو بکر آکھیا کہ جتھے جاون پیچھا کرنا ہے. ہون او جانے تے پھر او جانے. اٹھاؤ ساری دنیا جہان کی کتابیں اٹھاؤ، ساری، سب میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرمی نے کہا کہ امیر خلیفۃ المسلمین ابو بکر ہے، ہم تو ہیں سپاہی، آرڈر ہے پیچھا کرنا ہے. بیچ میں سمندر آ گیا ہے تو پھر بھی تو پیچھا کرنا ہے. فرمایا ڈال دو سواریاں سمندر میں. یہ سب کچھ ہو چکا، ڈالی جو سواریاں سمندر میں. یہ طاقت کہاں تھی سکندر میں؟ سمندر میں ڈالی سواریاں. اب پانی بن گیا پل. سواریوں کے سوم صرف پانی میں، اور پانی آپ پہ پل بنا ہوا ہے، اور یہ نزاکت سے جا رہے ہیں. جو کام کشتیوں سے کئی دن میں ہونا تھا ادھر سے اترے. کہتے ہیں نا، ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا. علامہ اقبال قلندر لاہوری نے یہاں نعرے لگائے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کمال اعلیٰ حضرمی کا بعد میں ہے، صدیق کا پہلے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ان کو پھڑکایا، واپس آئے. کہتے ہیں ایک جگہ پہ لشکر کو روکا کہ چلو بھائی یہاں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرو. کہتے ہیں آرام کرنے لگے، سارے اونٹ بھاگے ایسے، ایک بھی نظر نہ آیا. سوائے جسم کے کپڑوں کے کوئی چیز نہ بچی. اوپر پیاس نے غلبہ پا لیا، سمندر کا پانی نمکین پی نہ سکیں، کیا کریں؟ حضرت اعلیٰ حضرمی کو فوج نے کہا ہون تے مر گئے. انہاں آکھیا مردے نہیں، او مرن جرے نخس میں ہون تے خسم کنگال نہیں میرا. اے پیچھے ابو بکر بیٹھے نے. انہاں آکھیا ہون ابو بکر مدینے بیٹھے نے، اب بحرین پھنسے. کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو. کہتے ہیں رات اسی طرح گزری، اسی پریشانی میں. صبح ہوئی تو ایسے جو نظر پڑی تو کوئی چیز چمکی، اوپر پڑی نا وہ روشنی چاند کی، چمکی.
حضرت اعلی حضرمی نے کہا لگتا ہے کوئی بندوبست ہو رہا ہے، وہ جا کے دیکھیں تو پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ صدیق ہوئے نا پیچھے تے زمین آپ پہ چشمے ابل دیے، پانی پیا، جانوروں کو پلایا، نہائے رج کے، فرمایا آؤ ہن پھر اٹھن دا بندوبست کریے۔ انہاں کہ وہ تے نہ لدے، چشمہ تے لب گیا۔ نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ کے فرمایا گھٹنے ٹیک دو، ہاتھ کھڑے کر دو، کرو دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا۔ حضرت اعلی حضرمی پوری فوج گھٹنے زمین پہ رکھ کے مولا کرم فرما، مولا کرم فرما۔ فرمایا سورج نکلا، ہاتھ چہرے پہ آئے، دیکھا سارے اونٹ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ صدیق ہو اگر پیچھے بیک پہ تو پھر زمین پہ معجزے ہوتے ہیں، کرامتیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی، صدیق اکبر مدینے میں بیٹھے ہیں، ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے چکھا بنا کے آگ کا اس کے اندر کہا ڈالو اسے آگ کے چکھے میں، فرمایا تو نہ ڈال، ہم آپ جائیں گے۔ جب چکھا، آگ کا چکھا، حضرت ابو مسلم خولانی، یہ ہے صدیق اکبر کی نشانی۔ آگ کے چکھے میں، یمن کے اندر آگ کے چکھے میں آپ پہلے گئے، دہکتے انگارے، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، انگارے پھول بن گئے، نار گلزار، نار کو دل گلزار کر دیتا ہے عشق، دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق۔ جب واپس آنے لگے نا آگ میں سے تو اسود انسی نامراد نے دیکھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی نے وہیں مصلی بنا کے کہا اللہ اکبر، لے پیر نہیں ماتھا بھی ٹیکاں گے، ہے انہوں جرت آنکھ جلا کے بکھا۔ حکومت ہوئے صدیق دی تے آگ انج کر دیے تے پانی اونج کر دائے، یہ صدیق ہے۔ پھر لشکر بھیجا، جب یہ مرتدوں کو فنا کر دیا، اسلام کا جھنڈا پھر سے لہرا دیا، فرمایا اب ایران کی خبر لو۔ حضرت حارثہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، یہ سارے اکرمہ بن نبی جہل، یہ سارے کے سارے لشکر تیار ہو کے یمامہ کی سرزمین پر بھی یہی معجزے ختم نبوت کے ڈاکوں کو ایسا فنا کیا، ایسا مکایا۔ یمامہ کے اندر مسیلمۃ الکذاب کی گردن کٹی اور تقریباً 30,000 ختم نبوت کا منکر حضرت خالد جانباز کی تلواروں سے کھیت کر دیا گیا۔ اور یہاں پر حضرت ثابت بن قیس بن شماس لڑتے لڑتے جب شہید ہوئے، شہادت کے بعد اب صدیق کے سپاہیوں کی شان دیکھ، شہید ہو گئے، شہادت کے بعد کسی نے ان کی زرہ اتار لی۔ خواب میں ایک صحابی کو ملے، کہنے لگے ایک بندہ میری شہادت تو بعد میری زرہ اتار کے لے گیا ہے تے او گھوڑا بنے آئی کنارے دے اتے، گھوڑے دی لمبی رسی ہے تے گھوڑے دے نال اٹھ دا پلان پہ ہے، پلان دے تھلے دیگڑی ہے، دیگڑی دے تھلے انہیں میری زرہ رکھ دیتی ہے تے اب خالد بن ولید نو آکھ میری زرہ چک، ابو بکر کو لے جا تے ابو بکر نو آکھی میری زرہ ویچ تے فلانے بندے دا میں قرضہ دینا ہے، قرضہ ادا کر، فلانا میرا غلام ہے انہوں آزاد کر۔ انہیں آکھا چنگے مر گئے ہو۔ صدیق اکبر کے ایک سپاہی کی یہ شان ہے، صدیق کی شان تو کیا جانے۔ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی۔
حضرت ثابت بن قیس نے کفن پہن لیا تھا، گڑھا کھود کے لڑے تھے اپنے آپ کو باندھ کے تاکہ ہل ہی نہ سکوں، لاش کے ٹوٹے اڑے ہوئے ہیں، اور اتنا غیب کا علم۔ ہمارے یہ اندھے کانے مولوی یہ کہتے ہیں نبی کو غیب کا پتہ نہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں اے میرے نبی دا خطیب سی ثابت بن قیس جیڑا کٹ مورچے میں لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں، لیکن بتا رہا ہے میری زرے اتر گئیے تے کتھے لکئیے، نہیں سمجھ آئیے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کمال نہیں ہو گیا بھائی، مر کے بندہ خبراں دے رہے ہے، جا کے دیکھا بالکل ہو بہو گھوڑا بھی، رسی بھی، پلان بھی، دیگڑا بھی، تھلے زیرے بھی۔ انہاں کہ ان آخری گل سچی کرنی ہے، پوچھنا ہے فلانے بندے نو بلا کے ابو بکر دے سامنے انہیں قرضہ لینا ہے۔ جب صدیق اکبر کے سامنے کوئی بات اس آدمی کو بلایا گیا، انہیں آکھے جی میں انہی قرضہ لینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ادھر ہے ماشاءاللہ۔ آپ آجے صدیق اکبر دی جڑی فتوحات نے نا ملک شام دیاں وچ جنگ یرموک، اوہی جنگ جے دے وچ حضرت ابو عبیدہ دے کول ایک نوجوان آیا، انہیں آکھیا میں سرکار کول چلے ہاں، کوئی پیغام ہے تے دیو۔ آگے انہوں نے یہ نہیں کہ یہ صدیق اکبر کا بھیجا ہوا لشکر تھا، آگے انہوں نے یہ نہیں کہا تو کتے چلے ہیں، اس نے کہا میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، جنگ یرموک شام کے علاقے میں ہو رہی ہے، لیکن جو اپنی گردن کٹانے کے لیے بے چین کھڑا ہے وہ کہنے لگا مروں گا شام میں لیکن جا نکلوں گا مدینے میں۔ حضرت ابو عبیدہ کو کہا کوئی پیغام ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا ہاں، ایک تے سلام آکھی، ایک سرکارہ نو ساڑھا شک نہیں کیتا کہ مردہ کتھے پہ ہیں تے گلہ کی پہ کرنا ہے، اسے پتا تھا یہ ملے گا۔ اب دو ہی طریقے ہیں، یا سرکار یہاں آ جائیں یا شہید وہاں جائیں۔ آپ نے فرمایا ایک تے میرا سلام آکھیں، دوجہ سرکار نو اے بھی آکھیں کہ تساں جیڑے وعدے کیتے سن رب نے سارے ہی پورے کر چھڑے نے، کرم کیا ہے ہم پہ رب غفور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ یہی جنگ تھی صدیق جس کا سالار اعظم ہے، اکرمہ بن ابی جہل لڑتے لڑتے کٹتا کٹتا جسم جان میں نہ رہی، زمین پہ گرے، حضرت اکرمہ کو کسی نے پانی کا پیالہ پیش کیا، ابو جہل کا بیٹا ہے، اس نے کرانے کی آواز سنی، ایک اور مسلمان سپاہی کی، اس نے کہا مجھے چھوڑو اسے دو، اس کے پاس گئے، اس کو اور دوسرے کے کرانے کی آواز آئی، اس نے کہا میری خیر ہے اسے دو۔ جب ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ جذبہ ایثار، پھر پلٹ کے پہلے کے پاس آئے، سب پیاسے دنیا سے چلے گئے، لیکن مرتے مرتے بھی قربانی کا جذبہ بھولے نہیں۔ پیچھے صدیق ہو تو فوج ایسے لڑا کرتی ہے۔ آج تو دیگ میں سے ایک چاول میں نے پیش کیا، انشاءاللہ کسی نہ کسی بہانے ہم حضرت ابو بکر صدیق کا اگلا ذکر بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔